قوم سمود یہ عرب قوم ہے، عرب کے باشندے ہیں. مقام ہجر قرآن میں ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یہی ہجر ان کا مین مقام تھا، صدر مقام تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کیپٹل کہتے ہیں. پاٹ نگر جیسے گاندھی نگر گجرات کا ہے. ان کی بھی بڑی طاقتیں تھی، دل ڈول بھی بڑے تھے، لمبائی چوڑائی طاقت ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا تھا. ہر اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے ان کی 1700 آبادیاں تھی. 1700، اور سب آبادیاں پہاڑوں کو تراش کر کے انہوں نے بسائی ہوئی تھی. اور آج بھی ہے وہ آبادی، آج بھی ہے. کھنڈرات کی شکل میں لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ تو وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہوئے ان کے پاس موقع ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، سہولیات ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ جاتے بھی ہیں دیکھنے کے لیے. تبوک جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے تھے، درمیان میں ان کی آبادیوں پر سے گزر ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگاہ فرما دیا تھا کہ یہاں سے جو غفلت میں گزرے تو روتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بستی والوں پر اللہ کا قہر نازل ہوا تھا، عذاب کہیں تم کو بھی نہ پہنچ جائے. چنانچہ کچھ صحابہ کرام نے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہاں کے کنویں سے پانی لے کر کے اس سے آٹا گوندا تھا اور روٹیاں پکانے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساروں کو بیکار کر دو، استعمال میں نہیں لانا ہے، جانوروں کو کھلا دو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچی نگاہ کر کے اپنے سر پر رومال جھکا کر کے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے، روتے ہوئے کہ کہیں یہاں کی بستی پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ عذاب نازل نہ ہو جائے. ہم لوگ تو سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں نا، چلو بھائی دیکھا ہوئے 2001 کے زلزلے میں کچھ بھوج جا کر کے دیکھا ہوئے. یہ سیر و تفریح کے لیے نہیں ہیں. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں چل پھر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا کیا حال ہے، جھٹلانے والوں کا کیا حال ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ سیر و تفریح کے، وہاں ساتھ میں طباخ کو بھی لے کر کے جاؤ نے، دیگے بھی لے کر کے جاؤ نے، وہاں دیگے چڑھے نے، اپنے کیمرے سے فوٹو کھینچے اور سب پھر لوگوں کو لا کر کے البم بنا کر کے اس کو دکھائے اور ہنسی مذاق میں یہ سفر پورا ہو جائے. نظرت عینائے کچھ بھوج کا زلزلہ 2001 کا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. تو یہ سمود کی بستیاں سب کچھ اللہ نے نوازا تھا. بڑے ماہر انجینئر تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے حویلیاں بنانے والے تھے. قوم عاد کی یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد یہ باقی لوگ، ان سے بھی آبادیاں پھیلی تھی. ان میں بھی بت پرستی، شرک، اللہ کے ساتھ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ بہت ساروں کی پوجا کرتے تھے. صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن چوری اور سینہ زوری. صالح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ارے صالح ذرا تو سوچو کہ اگر ہم ناحق پر ہوتے، ہمارا مذہب صحیح نہ ہوتا تو یہ دھن دولت، یہ حشم و قدم، یہ لاؤ لشکر، یہ باغات، یہ پھل فروٹ، یہ سبزیاں، یہ مکانات، یہ حویلیاں، اور خود تمہارا اور تمہارے ماننے والوں کا حال دیکھو کہ
کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، نہ سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے، تو مذہب حق اگر ہم باطل مذہب پر ہوتے تو یہ سب ہمارے پاس ہوتا؟ پھر ان کو تعجب بھی تھا کہ صالح کے اندر کیا خصوصیت کہ ان کے اوپر وحی آنے لگی. انزل علیہ الذکر من بیننا، ان کے لیے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ صالح علیہ السلام کے اوپر جو کچھ کمزور لوگ ایمان لائے تھے، اور یہ ہمیشہ ہر نبی کی نبوت کا یہی سلسلہ رہا ہے، مالداروں نے اور پیٹو لوگوں نے اور بڑے سر والوں نے انکار کیا ہے، اور اولاً ماننے والے کمزور ہی پہلے نمبر پر آئے ہر نبی کے ساتھ. دیکھیے بلال ہے، سلمان ہے، صہیب رومی ہے، کہاں کہاں کے ہیں، دو چار ہے ابو بکر اور عثمان، باقی تو اکثر نیچے کے طبقے کے ہیں. تو جو کمزور لوگ تھے ایمان لانے والے، ان سے پوچھتے تھے کیا تم ایمان لائے ہو؟ یہ سالے جو کہہ رہے وہ سب حق بات ہے؟ تو کہتے کہ ہاں بالکل ہم تو ایمان لائے. تو کہا کہ ہم تو انکار کرتے، کچھ ماننے والے نہیں ہیں. جب بہت ہو گیا اور قوم کو بڑی پریشانی ہوئی تو اخیر درجے میں کہ کوئی نشانی پیش کرو جو تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والی ہو. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ شہر کے کنارے پر جو پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ شہر کے کنارے پر ایک بہت بڑا پتھر تھا کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکالو جو بہت بڑی اونٹنی ہو، 10 سالہ اونٹنی ہو، اور اونٹنی بھی گابھن ہو، اور پتھر سے نکل کر کے فوراً بچہ دے. صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم معین نشانی مانگتے ہو، اللہ کا دستور ہے کہ معین نشانی کے آنے کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً ہلاک کر دیتے ہیں، اس لیے سوچ لو ابھی بھی. کہا کہ نہ بالکل پکی قسم کھا کر کہتے ہیں. قسم سے سمجھ میں آیا؟ ہاں. صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کی. لکھا ہے مفسرین نے کہ پتھر اور پہاڑ جس طرح ایک زچگی کے موقع پر عورت کو درد ہوتا ہے یا بچہ دینے والے جانور کو جس طریقے سے بچہ دینے کے وقت کیفیت ہوتی ہے، اس طریقے سے پہاڑ بھی حرکت کرنے لگا، متزلزل ہونے لگا. پہاڑ پھٹا اور اندر سے ایک اونٹنی نکلی اتنی ہی بڑی جیسی انہوں نے مانگی تھی، اور اس نے بھی نکل کر کے فوراً بچہ جنا. حضرت عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ آج بھی وہ پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ میں 60 فیٹ لمبا سوراخ آج بھی ہے جہاں سے اونٹنی نکلی تھی. تفسیر ماجدی میں خود عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج بھی 60 فیٹ لمبا، اس کا مطلب کہ وہ اونٹنی 60 فیٹ اونچی ہوگی. لکھا ہے کہ 60 فیٹ کا آج بھی سوراخ اس پہاڑ سے جہاں سے اونٹنی نکلی تھی آج بھی ہے. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. ختم ہو گیا 35 ہے. اچھا 35 پر ہے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سورت پوری کرنے کا بھی موقع مل جائے، اللہ کرے. اونٹنی نکلی، بچہ دیا، اور بچہ بھی ویسا ہی جیسی اونٹنی کا رنگ اور جس کیفیت کے ساتھ تھی ویسا ہی بچہ بھی. صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر کے رؤسائے سمود میں سے جندع ابن عمرو فوراً اسلام قبول کر لیا بلا جھجک. دوسرے سرداروں نے بھی اسلام لانے کے لیے اپنی پیشکش دکھائی، لیکن وہاں حفظ الرحمان صاحب سیواروی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن، اور یہ قصص القرآن پڑھنی چاہیے بالکل بے غبار واقعات قرآن کے حقانیت کے ساتھ، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں.
وہاں حفظ الرحمان صاحب سیاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان کے یہ انہی کے الفاظ ہے جو میں بول رہا ہوں، ان کے مندر کے مہنتوں نے یہ الفاظ نقل کیے، ان کو اسلام لانے سے روکا، جس میں ایک کا نام تھا جزائب ابن عمرو اور دوسرے کا نام تھا رباب ابن صفر۔ ان دونوں نے یہ دوسرے جو اسلام لانے کے لیے تیاری دکھائی دی سرداروں نے، ان کو روکا، اس لیے وہ اسلام لانے سے رک گئے۔ خیر، صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ ہے، لیکن تم اسلام نہیں لائے تو اب کم سے کم تو تمہیں یہ کرنا ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ دیکھو یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہے، اس کو برائی کے ساتھ بھی ہاتھ مت لگانا ورنہ تو عذاب آ جائے گا۔ لہذا اب ضابطہ یہ ہے کہ تم نے مانگی ہے اور تمہارے مانگنے پر اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تو اب یہ ہے کہ اب پانی پینے کا اور چرنے کی باری مقرر ہوگی۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور چراگاہوں میں چرے گی، اس دن تمہارے جانور نہیں آئیں گے، اور جس دن تمہارے جانور کے چارہ چرنے کی باری ہوگی اور پانی پینے کی باری ہوگی، اس دن اونٹنی نہیں آئے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی اونٹنی، اس کو دیکھ کر ہی دوسرے جانور بھڑکتے تھے، بدکتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ خیر، اس طرح سلسلہ چلنے لگا، ان کے دلوں میں صالح علیہ السلام کی صداقت بیٹھ گئی تھی، لیکن بس محض عناد، سرکشی، غرور اور تکبر اور حسد کی بنیاد پر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اب باری چلتی تھی، اب جس دن ان کے جانور نہ چریں گے چراگاہ میں، تو اس دن کیا ہوتا تھا، یہ اونٹنی کے دودھ سے پوری بستی سیراب ہوتی تھی۔ انداز لگائیے کتنی بڑی اونٹنی ہوگی، اور میں نے آپ کو بتایا 1700 بستیاں تھی، اور چراگاہ میں اکیلی ہی چرتی تھی، یہ اور اس کا بچہ، اور کنویں سے پانی پیتی تھی، اور شام کو اس کے دودھ سے پوری بستی سیراب ہوتی تھی، اور پھر وہ اپنی باری پوری ہو جاتی تو جس پتھر سے نکلی تھی اس پتھر میں واپس چلی جاتی تھی۔ پھر دوسرے دن جانور چرتے تھے بستی والوں کے، پھر جب ان کی باری، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جن کی قسمت میں اللہ نے شقاوت اور بدبختی لکھی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے۔ کچھ دنوں تک کوئی سلسلہ چلا، لیکن یہ کیسا کہ ہماری زمین نے سالے کی اونٹنی اس میں چرے اور ہمارے جانور نہ چرے، لیکن عقل ان کی مر گئی تھی، عقل ان کی مر گئی تھی کہ اس کا دودھ ملتا تھا جس سے پوری قوم سیراب ہوتی تھی، یہ کیا کم فائدہ تھا۔ لیکن جب شقاوت اور بدبختی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ایسا ہی ہو کر کے رہتا ہے۔ آپس میں مشورے ہونے لگے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تو یہ تقسیم کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، اونٹنی نہیں رہے گی تو پھر تقسیم کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹ کون باندھے؟ مشورے تو کہ چوہے نے کھڑے ہو کر کے کہا، بوڑھے چوہے نے، کہ گھنٹ باندھ دی جائے، گھنٹی باندھ دی جائے تاکہ وہ آوے تو پتہ چل جاوے تو سب چوہے بلوں میں گھس جاوے۔ لیکن باندھنے کون جاوے؟ رائے تو بڑے میاں کی بہت اچھی ہے، لیکن کون باندھے گا؟ ہمت کرو گے بڑے میاں تم؟ یہی مسئلہ تھا، مشورتیں ہوئے کہ قتل کرے، لیکن کون قتل کرے اتنی بڑی اونٹنی؟ اور صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا فَيَأْخُذَكُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور دلوں کو تو تصدیق ہو چکی تھی، لیکن جو خواہشات کے دل دادے ہوتے ہیں اور خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، میں یہ الفاظ کیوں بول رہا ہوں۔
آج بھی جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، عورتوں کے دل دادے ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور جیسا کہ معاشرے میں آج عام ہے، ان کو شریعت کا پاس و لحاظ کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی، پھر کالر پکڑ کر کے یہ دیکھ لیں گے، تاؤ دیتے ہیں مونچھوں کے اوپر۔ یہ خواہشات کے پجاریوں کا حال ہوتا ہے کہ پھر انہیں یہاں نص قطعی ہے، وعید کا یقین ہے، اور اس ذات کی زبان سے کہ جس کا ان کے دلوں کو یقین ہو چلا ہے۔ چنانچہ صدوق نامی عورت قوم سمود میں تھی اور بڑی خوبصورت تھی اور بڑی مالدار تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک شخص مصدع نامی تھا اس کے سامنے پیش کیا کہ تو میں اپنی ذات تجھے سونپ دوں گی۔ الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی ڈرتے رہو اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہو۔ فإن اول فتنة بنی اسرائیل فی النساء، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ برپا ہوا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ صدوق نے مصدع کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، تو ایک تو تیار ہوا خواہش کا پجاری کہ مالدار بھی ہے اور سفید چمڑی بھی ہے۔ دوسری ایک عورت تھی جس کا نام تھا انیزہ، نیا نام ہے، ہاں نئے نام کر کے کہیں رکھ نہ دئیو پھر، ہاں کہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ عجیب حال ہے۔ میں اپنے طلبا کو اب ایک مثال سمجھانے کے لیے، عورتوں کے نام میں ایمن نام رکھتے ہیں، عورتوں کے نام میں اقصی نام رکھتے ہیں۔ عربیت کے اعتبار سے عورت کا نام ایمن اور اقصی رکھنا صحیح نہیں۔ ایمن اور اقصی یہ میل کے نام ہے، فیمیل کے نام نہیں ہے۔ لیکن بہتی دنیا میں ہم بھی بہ جائیں گے، بس ملا نے ایمن اقصی، یہ صحیح طور پر میں کہہ رہا ہوں عربیت کے اعتبار سے ایمن یہ اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہے، اقصی اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث ہے ہی نہیں۔ یمنا مؤنث ہے اور قصوہ مؤنث ہے، لیکن بس ام ایمن ہے لڑکی کہ وہ ایمن کی ماں، تو یہ تو لڑکی کا نام ہو سکتا ہے، لیکن بس ایمن، بس لغت میں دیکھ لینا وہ مولانا نے کہا ہے کہ ایمن کا معنی بہت اچھا ہے، اقصی کے معنی بہت اچھا ہے۔ ارے بھائی سوچو تو صحیح۔ اس لیے جہاں نام کی بحث تو آتی ہے نا، تو میں فوراً کہتا ہوں کہ اچھے نام، انبیاء کے نام، اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ عبد کو جوڑ کر کے حدیثوں میں اس کی ترغیب ہے، لیکن یہ گوگل نے سارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور پھر گوگل پر تلاش کریں گے اور گوگل پر معنی بھی ملے گا، مفتی صاحب اس کا معنی بتائیں، مفتی صاحب کا امتحان لیں گے۔ میں تو صاف طور پر نہ کہ مجھے نہیں پتا ہے اس میں کون سی عزت جائے گی، تو بھی کون سی عزت ہے اپنی کہ جائے گی بھی تو کہا ہو تو جاوے نا، لیکن صاحب میں کہہ دیتا ہوں کوئی نیا نام آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، اور مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں ایسے ہی پرانے نام۔ یہ ذرا سمجھو تو انیزہ نامی نے اپنی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، اس کو قدار ابن سالف کے سامنے پیش کیا کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے تو میری بیٹی تیرے حوالے، شادیاں کر کے پھر زندگی بھر خوشیاں منائیو۔ تو دو تو تیار ہو گئے خواہش کے پجاری، دوسرے لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ جب اونٹنی نکلی اور چراگاہ کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے اونٹنی کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے پھر 9 آدمی تھے یہ، ان سب نے مل کر کے اس اونٹنی کو ذبح کیا۔ بچے نے اپنی ماں کا یہ حال دیکھا، جانور بھی تو سمجھتے ہیں نا، اسی لیے تو حدیث میں ایک جانور کو ذبح کیا گیا ہو، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، یہ حدیث میں ہے صاف طور پر کہ اس کا خون دیکھے، تڑپتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا خون سوکھ جائے گا، تو ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ ذبح ہو جائے گا، اس لیے ممانعت ہے۔ تو بچہ، آخر بچہ وہ بھی جانور ہے، اور یہ تو آیت من اللہ تھا، اللہ کی خاص نشانی تھی،
بچہ دیکھ کر کے سہم گیا، چیختا ہوا اور چلاتا ہوا، جس پہاڑ سے ماں نکلی تھی اسی پہاڑ میں وہاں جا کر کے ٹھہرا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صالح علیہ السلام کو پتا چلا، صالح علیہ السلام نے بڑے درد ماندانہ اور بڑے رونے کے انداز میں قوم سے فرمایا کہ جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا، اب 3 دن کا انتظار کرو، 3 دن میں تم پر خدا کا عذاب آیا جاتا ہے۔ ابھی بھی توبہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، اتنے جری بن چکے ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پہلا دن ہوا، سب کے چہرے زرد پڑ گئے، پیلے۔ خوف لگتا ہے تو جسم کا خون اڑ جاتا ہے نا، پھک پڑ جاتا ہے، سب کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ انہیں بھی انداز ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہے، لیکن ابھی بھی توبہ کرنے کا موقع تھا۔ صالح علیہ السلام کے کہنے تک اس وقت بھی توبہ کر لیتے تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی، لیکن نہیں کی۔ دوسرے دن سب کے چہرے انتہائی سرخ ہو گئے۔ ایک تو معمولی سرخ یہ خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن انتہائی سرخ، آدمی کو جب ایک دم بخار چڑھتا ہے تو لال لال ہو جاتا ہے، اور خصوصاً گوری چمڑی ہوتی ہے تو ایک دم لال لال ہو جاتا ہے۔ یہ لال کسی کو خوبصورتی نہیں لگتی ہے، یہ وبا سمجھا جاتا ہے، عذاب سمجھا جاتا ہے۔ تو انتہائی درجہ کے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سب کے چہرے کالے پڑ گئے۔ بس اب موت کا انتظار تھا۔ شام ہوئی اور شام کے بعد صبح ہوئی ہے۔ تو اب قرآن میں مختلف الفاظ ہے، مختلف الفاظ کی بنیاد پر ممکن ہے کہ سب عذاب آئے ہو۔ جبرائیل نے ایک آواز لگائی بستی کے باہر کھڑے رہ کر کے۔ جبرائیل کی آواز سے جو جس حال میں تھا اسی حال میں اس کا دل پھٹ گیا، اور جبرائیل کی آواز کی وجہ سے ایسی خطرناک آواز تھی کہ زمین بھی متزلزل ہو گئی۔ جبرائیل کی آواز اتنی سخت تھی کہ آسمان بھی اتنا ڈر گیا کہ آسمان کی بجلی بھی ظاہر ہونے لگی۔ تو آسمانی بجلی آئی، زمین میں پھٹان پیدا ہوئی، جبرائیل کی آواز فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہی ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ہے، کہیں کڑک کی آواز ہے، صاعقہ کا لفظ ہے۔ اس طریقے سے تینوں طرح کے عذاب نے اس پوری قوم کو گھیر لیا، اور سب کے سب مر گئے۔ صرف وہ صالح علیہ السلام اور ان پر جو تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے وہ بچے۔ صالح علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا مردے ہونے کی حالت میں، ان کی لاش کے پاس جا کر کے حسرت بھرے انداز میں لقد انذرتکم وابلغکم رسالات ربی ونصحت لکم، کہ میں نے احکام پہنچائے تھے، میں نے خیر خواہی کی تھی، میں نے تم کو ڈرایا تھا، لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرا ہے۔ آج ہم لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ کوئی نصیحت کا کہ یہ مفتی جب آئے ہو اس لیے راستہ بدل لو۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ زبان سے بولتے تھے، ہم زبان سے نہیں بولتے ہیں، عمل سے ظاہر کرتے ہیں، نصیحتوں سے کتراتے ہیں۔ کوئی ہمارا خیر خواہ ہو وہی ہمیں ٹوکے گا، جس کو خیر خواہی نہیں ہوتی وہ نہیں ٹوکے گا، یہ یاد رکھو۔ لیکن وہی حال ہوا۔ اس طریقے سے اس قوم کو بھی اللہ نے، اور یہ دونوں کے واقعات عرب، ایک تھوڑی 5 منٹ لے لوں گا تاکہ آج سورت پوری ہو جائے، اور اس کو بھی مختصر کر کے، کیونکہ پھر آئندہ مضمون۔ عرب حضرات ان دونوں سے واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بھی ذکر کیا اور ثمود کا بھی ذکر کیا۔
لیکن ان کے واقعات سے واقف ہونے کے باوجود کفار مکہ اور عرب کے مشرکین اتنے نیڈر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں. آپ علیہ السلام ان اگلی قوموں کے واقعات بتا رہے ہیں. قرآن نازل ہوتا ہے مکی دور میں، سورہ اعراف ہے، سورہ نمل ہے، سورہ شعراء ہے، اس میں یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور آپ علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو بس جھوٹے واقعات ہیں، اگلوں کی بے سند باتیں ہیں، یہ خالی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ کافر لوگ جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ اس کی صداقت یقینی ہے، لیکن جھٹلا کر کے اپنے اوپر ہی وبال بھگت رہے ہیں اور وبال لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اور اللہ کے احاطہ علم اور احاطہ قدرت میں سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی اگر پکڑ آ جائے تو کوئی بھاگ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ کر کے کوئی نکل جائے اور بچ جائے. اللہ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جیسے ان طاقتور قوموں کا، اور قریش مکہ کی طاقت ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ نیڈر ہے اور اللہ سے بے خوف ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے اور جھٹلا رہے اور ستا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ قرآن کی جو باتیں ہیں نا، ایک تو قرآن خود مقدس کتاب ہے، قرآن مقدس کتاب ہے، قول فیصل ہے، یہ دل لگی کے قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ واقعی کتاب ہے. اس کے اندر جو باتیں ہیں بالکل سراسر سچ پر مبنی ہیں، ذرہ برابر بھی اس کے اندر رتی برابر بھی سچ کے علاوہ شک تردد کسی کو ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. جو جیسا بیان کیا ہے اللہ نے ویسا ہی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوح محفوظ میں سے آپ کے پاس آیا ہے، اور لوح محفوظ ایسی زبردست اللہ کے پاس کتاب ہے کہ وہاں تک کسی کی بھی رسائی نہیں کہ اس میں جو چاہے کوئی پہنچ کر کے اس میں بدل ڈالے. تو جب وہاں بدل دیا گیا اور وہاں سے یہ آیا تو اس میں بھی بدل دیا گیا ہے. یہ خیال استو محال استو جنو والی بات ہے. لوح محفوظ وہ کتاب ہے زبردست. عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے کہ لوح محفوظ ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کتاب کی لمبائی اور چوڑائی دنیا کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر ہے، اور اس کی حقیقت سے ہم لوگ بے خبر ہیں، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. امام عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ کا کلام ہے. ابن کثیر علیہ الرحمن اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمن نے لکھا کہ یہ سفید موتی کے اوپر لکھی ہوئی کتاب. لوح محفوظ پورا سفید موتی، کتنا بڑا موتی ہوگا کہ لکھا ہے کہ اس کی اونچائی آسمان اور زمین کے بیچ کی ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے بیچ کی ہے. ایک موتی اس کے اوپر لوح محفوظ، اتنا بڑا موتی، اور اس کے کناروں کے اوپر یاقوت پتھر لگے ہوئے ہیں. اس کا قلم نور کا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن کثیر نے اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمن نے نقل کی ہے. آج سبحان اللہ ابھی ہم بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن پورا ہو جائے. تو اس کے کناروں کے اوپر یاقوت لگے ہوئے، قلم نور سے، نور کا قلم ہے جس سے ہر چیز اللہ نے اس کے اندر لکھ دی ہے. اس میں یہ قرآن مجید بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ کے عرش سے لگا ہوا ہے اور اس کا دوسرا سرا فرشتے ملک معظم اور ملک معزز یعنی معظم اور معزز فرشتے کی گود میں ہے، اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے.
اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی پہلی سطر لوح محفوظ کی پہلی سطر جو ابن کثیر اور شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسولی، کہ میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرے رسول ہے۔ تو گویا کہ لوح محفوظ میں سب سے پہلی جو بات لکھی گئی وہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لکھا گیا ہے۔ پھر آگے لکھا کہ وَهُوَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ اور من آمن باللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل پر ایمان لایا، وصدق بوعدہ، اور اس کے وعدوں کو سچا جانا، واتبع رسولہ، اور اس کے رسول کی اتباع کی، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، محمد الرسولی، محمد میرے رسول ہے، من استسلم قضائی، جس نے میرے فیصلوں کو قبول کر لیا، وصبر علی بلائی، اور میرے مصیبتوں پر صبر کیا، وشکر نعمائی، اور میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیا، کتبتہ فی الصدیقین، میں اس کو صدیقین میں لکھ دوں گا، وبعثتہ مع الصدیقین، اور اس کو جنت میں صدیقین کے ساتھ بھیجوں گا۔ ومن لم یستسلم قضائی، اور جس نے میرے فیصلے کو قبول نہیں کیا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری مصیبتوں پر اس نے صبر نہ کیا، ولم یشکر نعمائی، اور میری نعمتوں پر جس نے شکر نہ کیا، تو اتخذ الہا سوائی، وہ کسی اور کو میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لے، میں اس کا معبود نہیں ہوں۔ تو یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ لوح محفوظ وہاں سے جب جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، جبرائیل کے ساتھ بھی حفاظتی دستے، جبرائیل خود بڑے طاقتور، لقوی امین، طاقتور ہے، امانت دار ہے خود جبرائیل، پھر مزید حفاظتی دستے آپ علیہ السلام کو وہی پہنچا رہے، آپ کے پاس بھی حفاظتی پہرا کہ یہاں کوئی دوسرا اس میں آمیزش نہ کر سکے، یہاں سے کوئی شیطان اور جنات چرا کر کے لے جا کر کے اپنی یہاں کی باتوں میں خلط ملط کر کے کوئی پیش نہ کر سکے۔ اللہ نے اتنا زبردست حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اس حفاظت کے ساتھ جب یہ قرآن آ رہا ہے تو اے عقل مندو جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو، ذرا تو سوچو کہ اس کو جھٹلایا جائے گا، اس کے اندر کوئی غلط بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے اللہ سے ڈر کر کے میرے رسول کی اتباع کرو اور ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔